نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر آپ نے یہ بات سنی احادیث اور روایات کی روشنی میں کہ امام مہدی کا ظہور ضرور ہوگا، اور امام مہدی کے ظہور پر اس قدر روایات اور احادیث طیبہ احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں کہ ان کے ظہور کے ہرگز انکار کی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن ان کا ظہور کب ہوگا، اس کی نشانیاں ہیں اور اس کی علامات موجود ہیں۔ تقریباً 20 کے قریب ایسی نشانیاں احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جس وقت یہ ساری کی ساری ظاہر ہوں گی تو پھر امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ اس میں سے تقریباً 14 کے قریب ایسی نشانیاں ہیں، ایسی علامات ہیں جو پوری ہو چکی۔ مثال کے طور پر پہلی نشانی کہ امت محمدیہ جو ہے وہ پہلی امتوں کی روش اختیار کرے گی، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر، اندرونی اور بیرونی زندگی کے اندر، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر، کہ یہود و نصارہ کی تقلید کرنے والی ہوگی، اس کی اتباع کرنے والی ہوگی، ان کا طرز عمل اختیار کرنے والی ہوگی۔ چنانچہ آج یہ اتم طریقے سے جو علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ مکمل ہو چکی ہے کہ آج امت محمدیہ یہود و نصارہ کے روش پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، اکثر جو ہے یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کی روش اختیار کرے گی۔ اور دوسری نشانی جو مکمل ہو چکی ہے وہ ہے مساجد کو سجایا جائے گا۔ آج مساجد کی دیکھ بھال پر، ان کے ٹائل پر اور اس طریقے سے اچھے فرش بنانے پر بڑا فخر کیا جاتا ہے، لیکن نمازی دیکھیں تو اکثر مساجد جو ہے وہ ہمیں خالی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں اتم طریقے سے یہ نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اور تیسری نشانی، پوری دنیا کے اندر سود کا نظام جو ہے وہ عام ہو چکا ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج ہمیں سودی نظام، لین دین، بینکنگ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ اور چوتھی جو مکمل ہو چکی ہے وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے قرۂ کرام جو ہے میری امت میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں دین کی سمجھ بہت کم ہوگی۔ قرآن مجید کو رٹا تو لگایا ہوگا لیکن اس کے معانی سے واقفیت نہیں ہوگی۔ اگر معانی سے واقفیت ہوگی تو اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ جن کے پاس علم موجود ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھا لیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ بھی اکثر جو ہے ہمیں نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا خلافت کا جو نظام ہے، اسلامی عدالتی نظام، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے دجال کی آمد کا انکار کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہوں گے۔ آج بہت سارے ایسے گروپ موجود ہیں اور لوگ موجود ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی اس بات پر کہ دجال ہرگز اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کسی تصور کا نام ہے یا کسی اور چیز کا نام ہے۔ بہرحال دجال کا انکار کرنے والے بھی بہت سارے افراد آج موجود ہیں، یہ نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور جس وقت ہوگا تو اس سے پہلے علماء کرام کو، قرائے کرام کو، جو اصل عالم بعمل ہوں گے، ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا، جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ امت سے علم کو اٹھا لیں گے۔ علم کو اٹھانے کی صورت جو ہے بخاری شریف کے اندر یہی آتی ہے کہ حق تعالی شانہ علماء کو اٹھا لیں گے۔ تو اس کی ایک صورت یہاں پر یہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے علماء کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فالج کی جو بیماری ہے، فالج کی بیماری جس میں اعضاء جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، وہ عام ہو جائے گی۔ گویا فالج کی بیماری کا عام ہونا یہ ظہور امام مہدی کی نشانی ہے۔ آج آپ دیکھیں اکثر گھرانے جو ہیں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جہاں فالج کے اٹیک والے افراد موجود ہیں، ہاسپٹل جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اور ایک دن ایسے گزرے گا وہ ایک چنگاری جلی ہے اور وہ فوراً بجھ گئی ہے۔ آج دیکھیں مہینوں ایسے گزر رہے ہیں، سالوں ایسے گزر رہے ہیں، اور وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا جا رہا ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ وہ یہ نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا امام مہدی کے ظہور سے پہلے امت محمدیہ کے اندر چاند میں اختلاف ہوگا۔ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ پہلی رات کا چاند ہے، بعض لوگ کہیں گے کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس میں جو اختلاف ہے وہ اکثر بار جو ہے امت محمدیہ میں، خاص طور پر ہمارے ملک میں
ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اہل علم کو اس نشانی پر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے جدید سے جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہوگی، ان کی رانیں، ان کے جو جسم کے اعضاء ہوں گے وہ ان سے باتیں کرنے والے ہوں گے، پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب باتیں کرنے کی بہت ساری ایسی صورتیں موجود ہیں، آپ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ران کے اوپر باندھ لیں، اعضاء پر باندھ لیں، اور جس چیز کو باندھا جا رہا ہے اس چیز کے اندر کسی چپ کو اگر لگا دیتے ہیں اور پھر اس کا بعد جو ہے اس کے اندر سے ڈیٹا نکالتے ہیں، ساری چیزیں بطور شہادت کے ہمارے پاس جو ہے آج موجود ہیں، اور جدید سے جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایجاد ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے۔ در حقیقت ہم جدت کی طرف نہیں جا رہے، در حقیقت ہم امام مہدی کے ظہور کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے یہ علامات پوری ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے امام مہدی کے ظہور کا جو وقت ہے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے جو حکمران ہوں گے وہ ایک نمبر کے منافق ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کے جو حکمران ہوں گے وہ ایک نمبر کے منافق ہوں گے، بغیرت ہوں گے۔ گویا کہ یہ نشانے بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج فلسطین کی جو صورتحال ہے اور کوئی بھی جو مسلم حکمران ہے غیرت مندی کا مظاہرہ آج کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا عرب کی بحری ناکہ بندی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں عرب کے ارد گرد جتنے بھی سمندر ہیں اس کے اندر غیروں کے قبضے ہوئے پڑے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں 14 کے قریب، یہ 14 وہ نشانیاں موجود ہیں جو آج مکمل ہو چکی ہیں، اور 6 وہ نشانیاں ہیں جو بالکل امام مہدی کے ظہور سے پہلے کا جو وقت ہوگا اس وقت پوری ہوں گی۔ اس میں سب سے پہلی نشانی جو اس وقت پوری ہوگی اور آج وہ نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہو۔ فرات کا جو پانی ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ جو ہے وہ نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، جس پر جنگیں ہوں گی، جنگیں۔ دوسری نشانی جو پوری ہونے والی ہے وہ ہے کہ حج کے موقع پہ مینا میدان کے اندر خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، قبائل کا آپس میں جھگڑا ہوگا، حتیٰ کہ جمرہ عقبہ جو ہے وہ خون کے ساتھ بہہ جائے گا، اس قدر خون بہے۔ اور تیسری نشانی جو پوری ہونے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ سفیانی نامی شخص، اس کی شام کے اوپر حکومت ہوگی، اور امام مہدی کے ظہور کے بعد بھی اس کا امام مہدی کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ رضوان کو فتح عطا فرمائے۔ اور چوتھی نشانی جو پوری ہونے والی وہ ہے عرب کے اندر جو بنو ہاشم ہیں ان کا قتل عام کیا جائے، اہل بیت کا قتل ہوگا، اور یہ بھی سفیانی نامی جو شخص ہے وہ قتل کا مرتکب ہوگا۔ یعنی عرب کے اندر جتنے بھی سادات ہیں، عرب کے اندر جتنے بھی اہل بیت کے خاندان سے ہوں گے، بنو ہاشم سے ہوں گے، ان کا یہ قتل عام کرے گا۔ اور پانچویں نشانی جو پوری ہونے کے قریب ہے وہ ہے سرخ آندھیاں چلیں گی، اور زمین میں پورے کے پورے قافلے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے کہ وہ زمین کے اندر دھنس جائیں۔ اور چھٹی نشانی جو پوری ہونے کے قریب ہے وہ ہے کہ ایک شخصیت ہوں گی نفس زکیہ، ان کو شہید کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے زمین و آسمان والے ان کے قتل کرنے والوں پر سخت برہم ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب 6 نشانیاں پوری ہوں گی امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے تقریباً 6 کے قریب ایسی نشانیاں ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں لیکن وہ پوری ہونے کے قریب ہیں، اور اس بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا باتیں موجود ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کے اندر میں ذکر کر رہا ہوں، اسے ضرور سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔